بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ میں ایک دن میں کورونا متاثرین کی سب سے بڑی تعداد۔ اب تک ڈاکٹرز کورونا کے بارے میں کیا کچھ جان پائے ہیں؟ لداخ میں سرحد پر مارشل آرٹ کے ماہر چینی اہلکار تعینات۔ مقبوضہ وادی میں بھارت نے 25,000 بھارتیوں کو ڈومیسائل دینا شروع کر دیے۔ چائنا نے دنیا کا پہلا الیکٹرک مسافر بحری جہاز دریا میں اتار دیا۔ ترکی میں اپوزیشن کا صدر رجب طیب اردگان پر بچگانہ الزام۔ چائنا اور بھارت کی تازہ جھڑپ میں مزید بھارتی اہلکار مارے گئے۔ کاہنہ میں سوشل میڈیا پر کومنٹس نے 2 جانیں لے لیں۔ کمر کے درد کا شکار افراد سے متعلق ایک تحقیق۔ موٹاپا کم کرنے میں ورزش کا کوئی کردار نہیں، ایک دلچسپ تحقیق۔ گاڑی اب سڑک پر نہیں فضا میں دوڑے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امریکہ میں کورونا کے 45,242 نئے متاثرین کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ اس وبا کے نمودار ہونے کے بعد ایک دن کے اندر ریکارڈ کی جانے والی متاثرین کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس طرح امریکہ میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد کم از کم 24.8 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ متاثرین کی یہ ریکارڈ تعداد ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ امریکہ نے متعدد ریاستوں میں پابندیوں میں کمی یا نرمی کی ہے۔ دوستو، امریکہ میں اب تک کورونا کے سبب مرنے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کورونا سے اموات کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 6 مہینوں سے جب سے کورونا پھیلا ہوا ہے، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں نے کورونا کے علاج کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ مثلاً اس کورونا کی وجہ سے مریض میں خون کے جمنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خون کو پتلا کرنے والی ادویات اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ کورونا کے مریض کو الٹا لٹا کر ان کے پھیپھڑوں سے دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو سکون مل جاتا ہے۔ الٹا لٹا کر یا پیٹ کے بل لٹانے سے مکینیکل وینٹیلیشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ نظام تنفس اور پھیپھڑوں پر حملہ کرنے کے علاوہ کورونا جسم کے دوسرے اعضاء جیسے دل، جگر، گردے اور دماغ پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ کورونا کے مریضوں کا علاج اس بیماری سے صحت یاب ہونے والے افراد کے پلازمے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی روک تھام اہم ہے۔ ڈاکٹرز عام شہریوں کو اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ کورونا کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، جیسا کہ کون سا علاج کس مریض کے لیے کارآمد ہوگا، کس طرح فوری طور پر کچھ ادویات کو دنیا بھر میں تقسیم کیا جائے گا، مریضوں کو صحت یاب ہونے میں کتنا وقت لگے گا اور اس انفیکشن کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے۔ کرسچین ہیلتھ کیئر سروسز چیف میڈیکل آفیسر ولوری نے کہا ہے کہ ہم نے بیماری سے نپٹنے کا بہترین طریقہ مریض کو پشت کی بجائے پیٹ کے بل لٹانا سیکھا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بیماری کا معجزاتی علاج تلاش کرنے سے ابھی بہت دور ہیں۔ چائنا نے انڈیا کے ساتھ اپنی سرحد پر مزید اہلکار تعینات کیے ہیں، جن میں بلندی پر لڑنے اور مارشل آرٹ کے ماہر فائٹرز بھی شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ ان کے اہلکار اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ چائنا کے عسکری اخبار چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز کا کہنا ہے کہ چائنا کی 5 نئی ملیشیا ڈویژن، جن میں ماؤنٹ ایورسٹ کی کوہ پیما ٹیم اور مارشل آرٹ کلب کے اہلکار شامل ہیں، انہوں نے 15 جون کو تبت کے دارالحکومت لہاسا میں حاضری دی تھی۔ چین کے سرکاری ٹی وی نے ایسی فوٹیج جاری کی ہیں جن میں سینکڑوں تازہ دم اہلکاروں کو لہاسا میں دکھایا گیا ہے۔ چینی اخبار کے مطابق 15 جون کو پہلی مرتبہ مارشل آرٹ کے ماہر لڑاکا اہلکار علاقے میں پہنچے تھے۔ اسی دن چینی اور انڈین اہلکاروں کے درمیان کئی دہائیوں بعد لداخ کے علاقے میں سرحدی جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد انڈین 20 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ متعدد چینی اہلکاروں کے زخمی ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔
دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر اس لڑائی کی وجہ بننے کا الزام لگایا تھا جو کہ پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑی گئی تھی۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی میں کٹ پتلی انتظامیہ کے ذریعے بڑی تعداد میں بھارت کے دیگر شہروں سے 25,000 لوگوں کو مقبوضہ علاقے میں لا کر نئے ڈومیسائل قانون کا اطلاق شروع کر دیا ہے۔ بھارت نے اسرائیل کی طرز پر چلتے ہوئے مقبوضہ وادی کی جغرافیائی شکل آبادی کا تناسب تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی میں ڈومیسائل اجرا کا آغاز سرکاری افسران سے کیا ہے۔ بھارتی آفیسر نوین چودھری کو مقبوضہ وادی کا پہلا ڈومیسائل جاری کیا گیا ہے۔ سرکاری آفیسر کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ نوین چودھری کو 24 جون کو گاؤں گاندھی نگر کے پتے پر ڈومیسائل کا اجرا کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی شہریوں کو مقبوضہ وادی کا ڈومیسائل دینے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ آبادی کا تناسب تبدیل کر کے بھارت مقبوضہ وادی کے لوگوں کے حق خود ارادیت پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ پاکستان نے دنیا بھر سے اپیل کی ہے کہ بھارت پر تمام غیر قانونی ڈومیسائل منسوخ کرنے کے لیے زور ڈالا جائے۔ الیکٹرک گاڑی یا موٹر بائیک کا زمانہ ہوا پرانا، اب گہرے پانیوں میں ماحول دوست شپس نظر آئیں گی۔ چائنا نے دنیا کا پہلا الیکٹرک مسافر بحری جہاز دریا میں اتار دیا۔ چینی میڈیا کے مطابق الیکٹرک مسافر جہاز ووہان شہر میں اتارا گیا ہے۔ یہ چائنا میں تیار کیا گیا سب سے بڑا الیکٹرک مسافر جہاز ہے۔ اس میں بیک وقت 300 افراد کی گنجائش ہے۔ یہ چائنا میں تیار کیا گیا سب سے بڑا الیکٹرک مسافر جہاز ہے جس میں بیک وقت 300 افراد کی گنجائش ہے۔ یہ جہاز مکمل طور پر ماحول دوست بنایا گیا ہے۔ یہ ریچارج ہونے والی بیٹری سے 8 گھنٹے تک مسلسل چل سکتا ہے۔ ترکی کی حزب اختلاف نے ایک بار پھر صدر رجب طیب اردگان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کورونا وبا کے متاثرین کے نام پر مال بٹور رہے ہیں، مگر متاثرین کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ ترکی کی حزب اختلاف نے صدر رجب طیب اردگان سے جواب مانگا ہے کہ کورونا متاثرین کے نام پر جمع کی گئی خطی رقم کہاں ہے۔ اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہریوں کی طرف سے کورونا متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے حکومت کو خطی رقم عطیہ کی تھی، مگر اس رقم کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ حزب اختلاف نے بچگانہ بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا متاثرین کے لیے جمع کی گئی رقم حکومتی عہدیداروں نے آپس میں بانٹ لی ہے۔ اگلی اپڈیٹ بھارت اور چائنا سے ہے۔ بھارت اور چین کی کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ لداخ سیکٹر میں ایک بار پھر جھڑپ ہو گئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے مزید وہاں اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ چائنا نے 3 اہم مقامات پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ دنیا نیوز کے مطابق چائنا نے LAC پر مزید 3 ٹیکنیکل پوزیشنز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس میں دولت بیگ اولڈی گلوان ویلی کے اہم حصے شامل ہیں، جبکہ بھارتی اہلکار پینگانگ میں فنگر 2 تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ دنیا نیوز کا کہنا ہے کہ لداخ میں مزید 2 بھارتی اہلکار مارے گئے ہیں۔ ادھر چائنا کا کہنا ہے کہ وہ لداخ میں 20 مارشل آرٹ ٹرینرز بھیج رہا ہے، تاہم چائنا کی جانب سے اس کی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی۔ دوستو، اس نیوز میں کتنی حقیقت ہے اس کو اپنے طور پر ضرور کنفرم کر لیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر کومنٹس نے 2 جانیں لے لیں، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ کاہنا کے علاقے میں سوشل میڈیا پر کومنٹس کرنے کے تنازع پر گولی کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک گروپ کے 2 افراد نے 2 آدمیوں کی جان لے لی اور 2 کو زخمی کر دیا۔ چند روز قبل دونوں گروپوں میں سوشل میڈیا پر کومنٹس کرنے کے تنازع پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اور اسی رنجش کی بنا پر پچھلے روز یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ کمر کا درد لوگوں کی اکثریت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور وہ اس کے علاج کے لیے ہر طریقے علاج اختیار کرتے ہیں، لیکن انہیں اس سے نہ تو چھٹکارا ملتا ہے اور نہ ہی کوئی اس درد کے اسباب سامنے آتے ہیں۔ تاہم اب سائنسدانوں نے کمر کی درد کی ایک اہم وجہ دریافت کر لی ہے، جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کی ظاہری ساخت میں خلل پایا جاتا ہے، ایسے لوگ کمر کے درد میں مبتلا زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی ہڈی میں خاص خلل پایا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ، کینیڈا اور آئس لینڈ کے سائنسدانوں کی جانب سے کی گئی تحقیق کے مطابق
کمر کے درد کی وجہ ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان ڈسک کی ساخت میں خلل سے اس کی ظاہری ساخت میں تبدیلی کا ہونا ہے۔ ریڑھ کی ہڈیوں کی ظاہری ساخت اور انسانی ریڑھ کی ہڈی کی صحت میں کسی تعلق کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے ماہرین نے قدیم انسانی ڈھانچوں کا جائزہ لیا ہے، جس کے بعد کینیڈا کے ایک ماہر پروفیسر کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے ہمیں اپنے آباء و اجداد کی صحت اور ان کے رہن سہن کے بارے میں اہم معلومات ملی ہیں، جبکہ ماہرین کو ان ڈھانچوں کے جائزے سے یہ بھی معلوم ہو سکا ہے کہ انسان نے ارتقاء کے بعد 2 ٹانگوں پر کس طرح چلنا شروع کیا ہوگا۔ تحقیق میں مزید کہا گیا ہے کہ جس انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈسک کی تکلیف ہوتی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ظاہری ساخت میں خلل یا گیپ ہوتا ہے، جسے شمورلز نوڈ کہا جاتا ہے، جو ایک چھوٹے ہرنیا کی طرح کا ہوتا ہے۔ تاہم اس خلل یا گیپ کے پیدا ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں، لیکن اس کی ایک وجہ کمر پر دباؤ کا پڑنا ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نتائج سے اس جدید دور میں صحت کے نئے مسائل کی تشخیص اور ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ موٹاپا لوگوں کے لیے ایک اذیت ناک مسئلہ ہی رہا ہے، جس سے نجات پانے کے لیے موٹے انسان مختلف ورزشیں کرتے نہیں تھکتے۔ تاہم اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک حیران کن تحقیق سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جسمانی ورزش کا موٹاپے کو کم کرنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو موٹاپے کا سبب بننے والی خوراک کو کم کرنا ہوگا۔ برطانوی میگزین برٹش جرنل آف سپورٹس میڈیسن میں شائع ہونے والی نئی تحقیق میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم ورزش سے متعلق پائے جانے والی افسانوی اور غیر حقیقت پسندانہ باتوں کا پول کھول دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ شوگر، امراض قلب اور یادداشت خراب ہو جانے جیسی بیماریوں کو دور رکھنے میں ورزش کا کردار بہت اہم ہے، تاہم موٹاپے پر ورزش کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے برعکس موٹاپے میں اضافے کا براہ راست تعلق چینی اور نشاستہ دار غذاؤں سے ہے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نارمل وزن کے حامل لوگوں میں سے بھی 40% کو ان علامات یا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صحت عامہ کے پیغامات میں یہ غلط پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنے جسم میں کیلوریز کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کا وزن ٹھیک رہے گا، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ کیلوریز کن غذاؤں سے آتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چربی اور چینی کی کیلوریز کا موازنہ کیا جائے تو چینی کی ہر 150 اضافی کیلوریز سے آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہونے کے امکانات چربی کی نسبت 11 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ موٹاپے کا شکار لوگوں کو وزن کم کرنے کے لیے معمولی ورزش کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ کھانا کم کریں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ لوگوں کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غیر سائنسی اور غلط ہے، کیونکہ ورزش کرنے سے صحت کو نقصان دینے والی خوراک کے نقصانات سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا، جبکہ دوسری جانب کچھ ماہرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا کہنا ہے کہ ورزش کے کردار کو کم کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، جس میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ سے منسلک پروفیسر مارک کہتے ہیں کہ جسمانی ورزش کی اہمیت سے انکار اہم کانہ بات ہے، جبکہ برطانیہ کی ایک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے متوازن خوراک اور ورزش دونوں ہی ضروری ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کے بڑھتے ہوئے رش نے حکومتوں کو ٹرانسپورٹ کے لیے متبادل راستوں کی تلاش پر مجبور کر دیا ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے متبادل نظام، جس میں کاریں سڑکوں پر نہیں بلکہ فضا میں دوڑیں گی، یہ نظام ہوا میں معلق گاڑیوں پر مبنی ہوگا۔ ایک امریکن کمپنی اسکائی ٹرین کا کہنا ہے کہ 500 میٹر کا ایک ٹریک تجرباتی طور پر تیار کیا جائے گا۔ اس ٹریک پر ایک جیٹ طرز کی کار دوڑے گی جس میں 2 مسافر بیٹھ سکیں گے، جو کہ ٹریک پر مقناطیسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوا میں معلق ہوگی، جبکہ ان گاڑیوں میں کوئی ڈرائیور نہیں ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔